أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 94، 95 اور 96. یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ بھی یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اور اس میں ایک اور ان کا پہلو جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل تھی اور اب بھی وہ رکھتے ہیں کہ جنت میں ان کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے کہ اگر جنت میں آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، آپ کا یہ مکمل یقین ہے، تو جنت میں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے. تو مرتا ہے بندہ تو پھر اس کے بعد ہی وہ جنت میں جائے گا نا. تو لہٰذا آپ کو دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں. چھوڑو ان مشکلات کو، آپ موت کی آرزو تو کرو، موت کو آپ اس کی خواہش تو کرو نا، کیونکہ موت کے بغیر تو جنت نہیں ملنے والی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں ان کو، اور پھر وہ موت کی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ موت کی یہ خواہش نہیں کریں گے، کیونکہ لالچی لوگ ہیں یہ. چاہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زندگی اگر 1000 سال بھی ہو، کیونکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سالوں میں ہو. اگر 1000 سال بھی ہو، اگر ہزاروں سالوں سے زیادہ بھی ہو، پھر بھی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو زبانی پیغام بھیجا کہ آؤ پھر آپ لوگوں میں سے کون سچا ہے، اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، تو جو سچا نہیں ہے اس کو موت آ جائے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مباہلہ کی آیات. تو وہ کہتے ہیں یہ مباہلہ کی آیات میں سے ہیں. تو اس لیے مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ذرا پہلے قرآن پاک کے ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ پھر بیان انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل کہہ دیں، ان کو فرما دیں، ان کانت، ان اگر، کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، دار کہتے ہیں گھر کو، آخرت کہتے ہیں آخرت کا گھر، یعنی آخرت کا گھر جنت جو ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کل ان کو فرما دیں، ان کانت اگر
ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرہ یعنی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک، خالصتن خالص یعنی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خالص، وہ جو خالص کو عربی میں ہم اس کو کہیں گے ریزرو، جیسے ہوتا ہے نا کسی کے لیے اسپیشل جو ہے وہ، جیسے آپ جاتے ہیں نا اپنی ٹکٹ بک کراتے ہیں تو آپ سیٹ ریزرو کرا لیتے ہیں، وہ آپ کے نام ہو جاتی ہے۔ تو یہ خالص کا مطلب اسی طرح کہ بھئی انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کو اپنے نام پہ ریزرو کر دیا ہے، یعنی یہ ہمارے نام کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے۔ خالص کہتے ہیں مخصوص ہو جانا، خاص ہو جانا ان کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں جی یہودی، ان کا ایک مذہب کا ایک عقیدہ ہے، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کہہ دو ان کو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر اللہ کے نزدیک یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف تمہارے لیے خالصتاً خالص صرف تمہارے لیے مخصوص ہو گیا ہے تمہارے لیے، من دون الناس، من دون کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ناس کا مطلب باقی لوگوں کے، کیونکہ باقی لوگوں کے سوا صرف یہی جائیں گے یعنی جنت میں، یہ کہتے ہیں باقی لوگ نہیں جائیں گے، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، وہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے ہی مخصوص ہو گیا ہے، اور باقی لوگوں کا کوئی اس میں حق سروکار نہیں ہے۔ تو یہ بات یہ کہتے ہیں من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے سوا صرف وہ ہمارا ہی ہے، یعنی خاص مخصوص آخرت کا گھر صرف ہمارا ہے، باقی لوگوں کا نہیں ہے۔ فتمنا الموت، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے، پھر اگر وہ گھر تمہارا ہے تو وہاں جانے کے لیے تو موت چاہیے نا، تو پھر مرنے کی تمنا کرو۔ فتمنا والموت، فتمنا پس آرزو کرو تم، موت یعنی موت کی، فتمنا والموت پس تم آرزو تو کرو، خواہش تو کرو موت کی، اب کیونکہ ادھر جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے نا، تو پھر مرنے کی ذرا خواہش تو کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے، جنت اگر تمہاری ہے، تم نے سمجھا ہے باقی لوگ نہیں جائیں گے، وہ مخصوص صرف تمہارے لیے ہو گئی ہے، اللہ کے نزدیک اللہ نے وہ آپ کے لیے رکھ دی ہے، اور وہ جنت آپ کی ہے، تو ٹھیک ہے، بہت جنت میں ایسے زندہ تو نہیں جا سکتے، ادھر کے لیے تو مرنا پڑتا ہے پہلے، ٹھیک ہے، پھر مرنے کی تمنا تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، پھر اللہ فرماتا ہے وا اور لن یتمنو، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، ہرگز نہیں، یتمنہ وہ تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز وہ آرزو نہیں کریں گے، اللہ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے ہرگز وہ آرزو نہیں کریں گے، ابداً کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی نہیں، یعنی کہ کبھی بھی نہیں وہ آرزو کریں گے، یعنی مرنے کی آرزو کریں گے ہی نہیں، موت کی آرزو نہیں کریں گے، آبادم ہمیشہ، یعنی وہ ان کو جب تک دنیا قائم ہے، وہ کوئی بھی یہودی ہوگا نا، وہ مرنے کی آرزو نہیں کرے گا۔ بما قدمت ایدیہم، بما کا مطلب ہے بسبب اس کے، جو قدمت کا مطلب ہے جو انہوں نے، قدم یعنی آگے بھیجا، ایدی کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے اعمال اپنے کرتوت کیے ہیں، جو آگے اپنے کرتوت اور اعمال بھیج چکے ہیں، وہ جتنے گناہ اور غلطیاں سب کچھ، ان کو دیکھ کر وہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو نا اپنے عقیدے میں کہ جنت صرف تمہارے لیے مخصوص ہے اور کوئی اس میں نہیں جائے گا، تو ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا تو کرو، اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو، اپنے ایمان میں سچے ہو، تو پھر اللہ ذات فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے آگے سارا گند بھیج رکھا ہے، سارے برے اعمال اور وہ جو ہے جو کچھ آگے بھیج رکھا ہے انہوں نے، اس کو دیکھ کر وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی علیم جانتا ہے بالظالمین ان ظالموں کو،
یہ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، یہ جیسے بھی ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والا تاجدنہم، والا تاجدنہ، اور البتہ تاجدہ کا مطلب ہوتا ہے پائیں گے، تاجدنہم ان کو، یعنی والا تاجدنہم، اور آپ ان کو پائیں گے، احرس الناس، احرس کہتے ہیں حرص کرنے والا، بڑا لالچی، ناس کا مطلب لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچی پائیں گے ان کو، الا حیات، زندگی کے لیے، زندگی یعنی یہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیں بس ملتی رہے، ہم زندہ ہی رہیں، ہم بس مریں ہی نہ، یعنی موت ہمیں آئی نہ، زندگی کے بڑے حریص ہیں یہ، یعنی یہ چاہتے ہیں بس ہم زندہ ہی رہیں زیادہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ جو لوگ ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے، اشرکو جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرک جو ہیں، مشرک جو ہیں یہاں پر مشرک ایک مشرکوں میں سے ایک طبقہ ہے جس کو مجوسی کہتے ہیں۔ وہ مجوسی جو ہے نا، جو آگ کی پوجا وغیرہ کرتے، تو وہ جو ہے نا جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو ایک دوسرے سے کہتے تھے السلام علیکم، وعلیکم السلام، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کو ساتھ کہتے تھے تم 1000 سال جیو، تمہاری زندگی ہزاروں سال ہو، اس طرح ساتھ ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے مشرک ہیں وہ بھی اپنی زندگی کی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی زیادہ ہو، لیکن یہاں پر یہ بات میں نے جیسے عرض کیا آپ کو، وہ مشرک یہ کہتے ہیں ان کی جب ایک دوسرے سے ملتے کہتے ہماری آپ کی زندگی ہزاروں سال ہو، تو یہ تو ان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے احرس الناس علی حیات، یعنی یہ جو یہودی ہیں بنی اسرائیل والے، یہ تو ان مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے لالچی ہیں، یعنی جتنا وہ ہیں ان سے بھی بڑھ کے لالچی ہیں۔ یودو احدہم، یعنی یودو یہ آرزو کرتے ہیں، احدہم کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے، لو یہ یعنی کاش کہ وہ، یو امرو کہ اس کو عمر دی جائے، الف سنہ 1000 سال، یعنی وہ کہتے ہیں کاش، یہ جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ کاش ان میں سے ہر ایک کی عمر 1000 سال ہو، یہ سوچتے ہیں۔ وما ہوا بمزحزحہ، اللہ فرماتا ہے وما، اور نہیں ہوا وہ جو ہیں بمزحزحہ، وہ ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، بچانے والا کوئی نہیں ہے، من العذاب، عذاب سے، اگر ان کی عمر ہزاروں سال ہو بھی جائے پھر بھی وہ عذاب سے تو نہیں بچ سکتے نا، یہ اللہ فرما رہا ہے این یو عمر، اگر ان کو عمر دے دی بھی جائے، یعنی اللہ ان کو عمر اگر دے دے ہزاروں سال بھی، تو پھر بھی عذاب سے تو وہ نہیں بچ سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یعنی اور وہ جو ہے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے اگر ان کو اتنی زیادہ عمر دے دی جائے تب بھی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون، وہ جو کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے وہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں یہودیوں کے بارے میں ہم نے پہلے جانا کہ ایک تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا انکار کر بیٹھے، جبکہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی دیکھ لیا، اور جو نشانیاں اور صفات ان کی کتاب میں موجود تھیں ساری کی ساری انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پہچان بھی لیا، پا بھی لیں، پھر بھی وہ منکر ہو گئے، تو پھر کیا کیا، وہ صفات ہی اپنی کتاب سے مٹا دیں، تحریف کر دی اپنی کتاب میں، تورات میں، قرآن پاک کا انکار کر بیٹھے۔ پھر جبکہ پہلے جو تھے یہی لوگ، یہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ فتح مانگا کرتے تھے جب لڑائی کرتے تھے مشرکوں سے، اور اب یہ ہے کہ وہ انکار کر بیٹھے، اور حسد اور لالچ کی وجہ سے۔ اور اگلی بات جو اب ان کی آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ، انہوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی جنت میں جائے گا نہیں، یعنی
ان کا عقیدہ تھا کہ نجات ان کی یقینی ہے، جنت صرف انہی کی ہے اور ان کے سوا کسی اور مخلوق کو وہ نہیں ملنے والی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے نا، تو پھر مرنے کی خواہش تو کرو، نا مرنے کی۔ تو اسی پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعوت مباہلہ کی آیت ہے، یعنی یہودیوں سے کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی مل کر یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے موت عطا فرما۔ تو پھر وہ جو ہے نا جب یہ عرض کریں گے تو جو جھوٹا ہوگا اس کو پھر موت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ آ جاتے اور موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا، یہ حالت ہونی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمنا ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرما دیا نا، یہ 95 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے، کیونکہ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں نے جو آگے بھیج رکھا ہے ان کے سامنے ہی ہے نا، جو آگے بھیجا ہوا ہے انہوں نے، تو تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس جنت میں ایسے آسان نہیں ملنے والی، لیکن وہ اپنے عقیدہ اور اپنی اس آن بان شان جو بنائی تھی اس پر قائم تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ یہ اپنا عقیدہ جو جنت میں جانے کا بنایا ہوا ہے اس کے لیے موت کو گلے لگانے کو تیار نہیں ہیں، موت کی خواہش ہی کر لیتے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صرف موت کی تمنا کر لیتے، موت کی خواہش ہی کر لیتے تو یہ سب مر جاتے اور ایک بھی زندہ نہ رہتا، قیامت تک کے لیے ان کی یہودیوں کی نسل کا ایک بچہ تک نہ رہتا، یہ صورتحال ہونی تھی۔ اس لیے جو ہے نا اسی بات کو سورہ جمعہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو مباہلہ کی آیت جیسے ہم پڑھیں گے نا، جس طرح سورہ بقرہ ہے، اس میں زیادہ تر آیات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم سورت اگلی جو سورہ آل عمران میں پڑھیں گے اس میں زیادہ تر آیات ملیں گی تو وہ عیسائیوں کے بارے میں ملیں گی، تو وہاں پر ہم دعوت مباہلہ کی ایک اور آیت پڑھیں گے جس میں نجران کے عیسائی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، مباہلہ کی، انہوں نے بڑے سوال کیے تھے، تو اس میں پنج تن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور حسین، ان کو بلایا اور آپ بھی موجود تھے، تو یہ پنج تن پاک جیسے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا میرا خاندان آ گیا ہے، تم بھی اپنے خاندان لے آؤ، تو پھر آؤ، پھر ہم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت فرمائے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ آئے گی، آگے ہم پڑھیں گے تو نجران کے عیسائیوں کے بارے میں، تو وہ پھر عیسائی نجران کے وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ہم چلے گئے تو ہماری نسل تک باقی نہیں رہے گی۔ تو اس وجہ سے نا یہ جو آیات آئی ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں دعوت مباہلہ کی آیت ہے، کہ اس میں کہ اگر مسلمان جو ہیں اور یہودی مل کر یہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور یہ عرض کریں یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے موت عطا فرما، تو وہ مر جائے گا۔ اس لیے وہ یہودی آئے ہی نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ایسا کہ ہم اگر گئے تو ہمارا قیامت تک بچہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر یہودیوں کی نسل باقی نہ رہتی۔ تو ایسے لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم کرتے رہے اپنے اوپر بھی اور اپنے اعمال اور ایمان پر بھی،
کیونکہ ان کے اعمال اور ایمان میں جو کتاب کے اندر لکھا تھا اس کو بدلتے بھی رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں دیکھ کر ایمان تک نہ لائے۔ قرآن پاک جس کی وہ پہلے عرض کرتے تھے، اس کی وجہ سے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فتوحات ملتی تھیں، ان کو چھوڑ کر ان کا جو ہے وہ صرف حسد اور جو ہے تھا لالچ، اور اس کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے لالچ دنیاوی چیزوں کا اور جو ظاہری جو ان کی شان و شوکت تھی اس کا، کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو مسلمان جو ہیں ان کے قبضے میں چلے جائیں گے، کیونکہ علماء کرام جو مسلمان ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ہماری پوزیشن نہیں رہے گی، دنیا کی جو ہمیں عزت ملی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا دنیاوی شان و شوکت کو بحال رکھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے عقائد کو کتاب میں جو صفات تھیں تبدیل کر دیا، تحریف کر دی۔ اتنے بڑے ظالم تھے کہ اللہ کے کلام کو بدل کر جو ہے اتنا بڑا ظلم کر کے بھی پھر بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، وہ ہمارے لیے ہی ہے اور کوئی مخلوق جا نہیں سکتی۔ تو اللہ نے اس لیے فرما دیا موت کو، پھر ٹھیک ہے موت کی صرف خواہش تو کرو۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ بس ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک سبق دیا ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو پھر سوچتے ہیں کاش ہم مر جاتے۔ نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہے نا، یہ بلکہ یہ جو ہے شکایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بندے کو رکھے اس حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے یہ آزمائش ہے، تو اس لیے اس کو ہمارے لیے مسلمان کے لیے یہ آزادی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ زندگی جو ہے قید خانے کی طرح ہے۔ مسلمان کے لیے جو فریڈم ہے، آزادی کی زندگی ہے، وہ جنت والی ہے۔ تو یہاں پر آزادی ان لوگوں کی ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ انجوائے یور لائف کہتے ہیں اور لمٹ کسی حدود کا بھی خیال نہیں رکھتے، لیکن ہمارے ہاں حدود کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہیں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی، کہیں پر ہم شریعت کی حدیں تو پار نہیں کر گئے، کہیں پر ہم اپنے اس پیارے اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے، کہیں پر ہم جنت کی بجائے دوزخ میں جانے والے تو نہیں ہو گئے۔ تو ہمیں اپنی حدود کو ہر وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں ان کے اوپر اگر صبر کریں گے تو صبر میں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، وقتی طور پر نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ جو لفظ آتا ہے نا مع الصابرین، مع ایسا لفظ ہے کہ جس طرح ہمارے جسم کے جو حصے ہیں نا، جیسے ہاتھ ہے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس طرح بھی نہیں بلکہ مع اس سے بھی زیادہ قربت کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے جسم کے اعضاء بھی مطلب اتنے قریب نہیں ہیں جتنا میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں جب تم صبر کرتے ہو، کیونکہ مع الصابرین، تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس لیے بندے کو صبر و مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، صبر و رضا یعنی صبر پر اور رضا الہی پر توکل کرنا چاہیے۔ بس پھر دیکھے کہ یہ دنیا چھوٹی سی ہے، تھوڑا توکل کرے گا بندہ تو اس کے بعد وہ جو ہے یعنی مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے۔ تو کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ مشکل ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، نہیں، وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کی موت ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا اور موت کی آرزو
نہیں کرنی، اور جب اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے۔ اور اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اس پر ایمان میں کمی آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی، اللہ پر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں وقت دیا گیا ہے زندگی کا، بس یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ جب تک تو زندہ رکھ ہمیں ایمان پر اور اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو ہمیں اعمال صالح اور ایمان کامل سے اٹھا، اور قرآن و سنت پر مکمل طور پر کاربند ہو کر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھا۔ آمین۔